अस्सलाम वालेकुम। एहतशाम अमीरुद्दीन आपकी खदमत में हाज़िर एक और नए व्लॉग के साथ। पीआईए के हवाले से एक तो मैंने आप लोगों को कल कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि बेटी ने मशवरा किया है कि पीआईए लेना है। बेटी की वज़ीर कहती है कि नहीं जी, कोई इरादा नहीं है लेने का। नवाज शरीफ साहब अपनी स्टेटमेंट पर कायम है। हो क्या रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। इमरान खान साहब पर जो कातिलाना हमला हुआ था उसको 2 साल हो चुके हैं, उस पर बात करेंगे। असेंबली में कल कानून साजी के हवाले से कोई स्पेशल बैठक बैठने जा रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस इशू पर मुझे बात करनी है वो है बाजियाबी एडवोकेट इंतज़ार पंजौता की, जो इमरान खान के फोकल पर्सन भी हैं, वकील भी हैं। और उनकी जो बाजियाबी की वीडियो है वो आप देख चुके होंगे सोशल मीडिया पर। एक वीडियो गाड़ी में बैठे हुए की है जिसमें उनके हाथ पीछे बंधे हुए हैं और ही इज़ इन अ प्रिटी बैड शेप इन द सेंस के हालो बेहाल किया हुआ है। और मतलब कि उनके जो एक्सप्रेशंस हैं वो भी आप देख सकते हैं और वो परेशान हैं शदीद। और दूसरी वीडियो जो है वो थाने के अंदर की है, जहाँ पर कुर्सी पे बैठाकर उनको सामने उस पुलिस वाले जो है वो उनसे बातचीत कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि जी अल्लाह ताला ने हमें आपके लिए फ़रिश्ता बनाकर भेजा है, तो क्या हुआ था, कौन लोग थे। और वो जवाब दे रहे थे, और वो जो जवाब दे रहे थे उनमें उन्होंने बताया कि जी वो आपस में अगवाकार जो है पश्तो में बात करते थे। एक लफ्ज़ से मुझे याद रह गया, वो चमकनी है। ट्रैवल उन्होंने बहुत कराया, कभी किसी दिन कभी किसी दिन। उनसे जब पूछा गया उस वीडियो में कि आप कब अगवा हुए थे, उन्होंने कहा 8 अक्टूबर को। अब आज क्या तारीख़ है उन्होंने पूछा, तो उनको बताया गया कि जी आज ये तारीख़ है। और उस वीडियो में वो आप दीदा भी हुए और कई दफ़ा ही काइंड ऑफ देखा जा सकता था दैट वो तकलीफ़ में है, ज़हनी अज़ियत, शदीद ज़हनी अज़ियत और कर्ब में मुब्तला हैं और कोई शदीद किस्म के ट्रॉमा में से गुज़रे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी जा सकती थी। और मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि एक बंदा जो वकील है, एक बंदा जो बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फोकल पर्सन है, एक बंदा जो हाई प्रोफाइल केसेस में इन्वॉल्व है, एक बंदा जो पब्लिक लाइमलाइट में, एक बंदा जो मीडिया की नज़र में, एक बंदा जो रेगुलर बेसिस पे सोशल मीडिया पर आकर बानी चेयरमैन इमरान खान के केसेस के हवाले से और उनकी गुफ्तगू के हवाले से अपडेट भी करता है, वो एकदम पैसों के लिए अगवा हो गया। और उसके बाद फिर जस्ट बिफोर हिज रिकवरी, अ डे बिफोर, जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान स्टेटमेंट देता है चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में कि कल इसी टाइम वो बाजियाब हो जाएगा, तो वो अगवाकार जिन्होंने पैसों के लिए उसको अगवा किया था उन्होंने उसको छोड़ दिया। व्हाट इज़ द कनेक्शन ऑफ अटॉर्नी जनरल विद दोज पीपल जिन्होंने अगवा किया था, जो अगवाकार हैं। मतलब कि ये तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से तफ्तीश होनी चाहिए कि एक बंदा जिसका पता ही नहीं लग रहा था और उसके बारे में ये इम्प्रेशन दिया जा रहा था कि पुलिस भी नाकाम हो गई है, किसी को कोई नहीं पता चल रहा। कोई इम्प्रेशन ये है कि जी कोई अगवाकार जिन्होंने पैसों के लिए उसको अगवा कर लिया उनके हत्थे चढ़ गया है, किधर है कोई पता नहीं। एंड देन व्हेन द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक गेट सीरियस और वो कहता है कि आप बड़ी होगी, इससे ज़्यादा अदालत की बेइज्जती, शायद वो दिल में यही सोचा होगा ना कि इससे ज़्यादा अदालत की बेइज्जती काबिल कबूल नहीं है, तो आप बताएं बंदा किधर गया, ज़मीन निकल गई उसको, कहाँ चला गया। एंड देन द अटॉर्नी जनरल अपीयर्स एंड ही सेज कि जी कल इसी टाइम पे बंदा यहाँ पर आ जाएगा। तो वो अगवाकारों ने उसी टाइम पे अटॉर्नी जनरल के उस स्टेटमेंट के मुताबिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने अटॉर्नी जनरल ने दिया था, बंदा छोड़ कैसे दिया। इससे एक लॉजिकल कंक्लूजन ये ड्रॉ होता है कि अटॉर्नी जनरल को कैसे पता था कि बंदा वहां रिलीज हो जाएगा, और वो फिर रिलीज भी हो गया। तो लॉजिकल कंक्लूजन, एजम्पशन ये ड्रॉ हो सकती है कि अटॉर्नी जनरल उनके साथ राब्ते में था। तो सबसे पहले तो तफ्तीश अटॉर्नी जनरल से होनी चाहिए कि तुझे भाई कैसे पता चल गया था कि ये बंदा कल इस टाइम पे बाजियाब हो जाएगा, जब पुलिस पूरी की पूरी बतौर महकमा नाकाम, एसपी, डीआईजी, आईजी लेवल तक सब नाकाम हो गए इस्लामाबाद के, कि पता नहीं चल रहा जी, हमें पता नहीं चल रहा, हमें पता ही नहीं है बंदा कहाँ पे है। तो अटॉर्नी जनरल तू तो सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ होता है, तुझे कैसे पता चला कि बंदा कल बाजियाब हो जाएगा। और फिर तेरी स्टेटमेंट या तेरी प्रेडिक्शन के ऐन मुताबिक वो हो भी जाता है। और उसमें फिर जो भी ड्रामा किया गया वो अपनी जगह पे कि जी वो लोग कुछ थे, वो पुलिस वालों ने रोका और वो छोड़कर भाग गए और फरार हो गए और पुलिस उनको पकड़ भी नहीं सकी। और फिर बड़े मासूमों की तरह पुलिस इंतजार पंजौता से ही सवाल पूछ रही है। कहने का मकसद ये है कि ये
جو میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ عوام کو اتنا بیوقوف سمجھنا بند کر دیں، عوام کی انٹیلیجنس کو اتنا انسلٹ کرنا بند کر دیں۔ سب کو پتہ ہے کہ انتظار پنجوتا کیوں اٹھایا گیا ہے، سب کو پتہ ہے کہ انتظار پنجوتا کو کس نے اٹھایا ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ اب انتظار پنجوتا کو کس نے چھوڑا ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ اٹارنی جنرل نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جی وہ کل بازیاب ہو جائے گا، تو وہ سٹیٹمنٹ کیوں دیا تھا، اور سب کو پتہ ہے کہ اٹارنی جنرل کے سٹیٹمنٹ کے عین مطابق انتظار پنجوتا کی بازیابی کیسے ہو گئی ہے۔ اگر نہیں پتا کسی کو تو یہ نہیں پتا کہ کیا اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، کیا اس کے اوپر کوئی کیس رجسٹر ہوگا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ کاروائی کی ہے، کیا کوئی انویسٹیگیشن اٹارنی جنرل سے ہوگی، کیا چیف جسٹس عامر فاروق سے یہ سوال کیا جائے گا کہ جی یہ سب کچھ کیا اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اغوا کاروں کا پتہ لگے گا، ان کو لایا جائے گا، یہ کسی کو نہیں پتا۔ مطلب کہ اتنی ڈھٹائی کے ساتھ پاکستان میں اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے وکلا جو ہے نا ان کو ہاتھ ڈالنے سے پہلے سوچا جاتا تھا کہ یار وکیل اکٹھے ہو جاتے ہیں، وکیل جو ہیں وہ پھر اس کے بعد اکٹھے ہو کر بڑا تنگ کرتے ہیں، لیکن اب وہ چاکا بھی ختم ہو گیا ہے، اتر گیا ہے، اور وکلا کے لیے بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے میں سمجھتا ہوں کہ بطور کمیونٹی۔ اور وکلا کا وہ گروپ جس کو پریزنٹ لا منسٹر اعظم نذیر تاڑڑ اور احسن بھون ریپریزنٹ کر رہے ہیں، وہ ابھی بھی الیکشن میں جب جیتتا ہے تو پیچھے آسما جہانگیر کی تصویر لگائی ہوتی ہے کہ آسما جہانگیر گروپ جیت گیا، جبکہ آسما جہانگیر کی روح آئی ایم شور تڑپ جاتی ہوگی، کیونکہ آسما جہانگیر نے یہ گروپ جس مقصد کے لیے بنایا تھا اینڈ the principles that she stood for her entire life, democracy and rule of law، اس کی تو دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں ان لوگوں نے جو اس گروپ کے اب کرتا دھرتا بنے ہوئے ہیں، جس میں اعظم نذیر تاڑڑ صاحب ہیں، جس میں احسن بھون صاحب ہیں، ایک لا منسٹر ہیں، دوسرے بڑے بااثر وکیل ہیں لیکن خاموش ہیں، اور کبھی اگر ان سے بات ہو نا پوچھیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں وکیلوں کو کہ یار آج کل حالات نہیں آئے گے، جو حالات ہے جو نہیں آئے گے کہ تسی نہیں اے معاملات ٹیک اپ کر سکتے بطور لیڈرشپ آف دا لوئر کمیونٹی، دین پلیز اسٹیپ اسائیڈ، نئے لوگوں کو آنے دیں۔ بڑے نئے لیڈرشپ وکلا کے اندر بیٹھی ہوئی ہے پاکستان میں جو تیار ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وکلا نے بطور کمیونٹی بالکل انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دی، یعنی کہ ان کی کمیونٹی کا ایک بندے کے ساتھ ایسے بدماشی ہو جائے اور اس کو اٹھا لیا جائے اور اس کے بعد پھر وہ ایسے بازیاب ہو اور اتنی بری خستہ حالت میں بازیاب ہو اور وہ آپ دیدہ ہو رہا ہے، رو رہا ہے، اور وکلا کی طرف سے کوئی کسی قسم کا بطور ایک کمیونٹی ایک متفقہ قسم کا کوئی بھی آپ عمل نہیں دیکھیں گے، ایونٹ نہیں دیکھیں گے، موقف سٹانس نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ سچویشن ہو گئی ہے پاکستان کی، اور پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی عوام کے ساتھ یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ دشمنی ہو رہی ہے، لیکن کس چیز کی دشمنی ہو رہی ہے، کس چیز کا غصہ اتارا جا رہا ہے؟ شاید یہ غصہ اتارا جا رہا ہے ان تمام لوگوں سے، شاید نہیں یقیناً، کہ تم عمران خان کو کیوں سپورٹ کرتے ہو، عمران خان سے کیوں محبت کرتے ہو، عمران خان سے کیوں پیار کرتے ہو، عمران خان کو جیل سے کیوں رہا کرانا چاہتے ہو، عمران خان کو دوبارہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر کیوں بٹھانا چاہتے ہو، تمہیں رول آف لا کیوں چاہیے، تمہیں ایک بہتر پاکستان کیوں چاہیے، تمہیں انسانی حقوق کیوں چاہیے، تمہیں آئین کی بالادستی کیوں چاہیے؟ یہی جو لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ غصہ، یہ دشمنی نکالی جا رہی ہے۔ ابھی تک یہ سچویشن ہے۔ ٹاکنگ اباؤٹ پی آئی اے، میں نے کل کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں جی بیٹی نے مشورہ کیا مجھ سے کہ پی آئی اے لے لیں، میں نے کہا جی آپ لے سکتی ہیں، اور اس کا ایئر پنجاب نام ہوگا آج، اور وہ ایئر پنجاب میجر شہروں سے تمام دنیا کے بڑے شہروں میں جائے گی، پاکستان کے بڑے شہروں سے دنیا کے بڑے شہروں میں جائے گی۔ آج خبر آ گئی ہے کہ مریم اورنگزیب جو بیٹی کی وکیل ہے، انہوں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب نہیں خرید رہی، یہ جھوٹی خبر پھیلائی جا رہی ہے، پی آئی اے نہیں خرید رہی، لیکن پنجاب ایئر لائن شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس میں گورنمنٹ آف پنجاب کے شیئرز بھی ہوں گے اور پرائیویٹ سرمایہ کار سیٹ بھی اس کے اندر ہوں گے۔ لیکن جب نواز شریف آج لنڈن واپس پہنچے اور انہوں نے دوبارہ گفتگو کی ہے اور ان سے دوبارہ یہی سوال ہوا ہے، تو نواز شریف نے پھر کہا ہے کہ پنجاب حکومت پی آئی اے جو خریدنے کی بات کی گئی تھی، جو میں نے کی تھی، اس پر مزید کام کا ارادہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ مائنڈ میک اپ کر لیں، مریم نواز
مریم اورنگزیب اور میاں نواز شریف کے پی آئی اے کیسے خریدنی ہے، وہ یعنی کہ ذاتی طور پہ ہاؤس آف شریف نے خریدنی ہے یا پنجاب حکومت نے خریدنی ہے یا سیٹھوں کے تھرو خریدنی ہے، کیا اس کا موڈس آپرینڈائی کیا ہوگا، کس طرح سے، کیونکہ ابھی تک یہ سٹیٹمنٹس میچ نہیں کر رہے، اور یقینی طور پہ وہ لوگوں کو تو خیر اندازہ ہے ہی کہ پی آئی اے کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے، تو مزید وہ ڈکیتی پڑھنے جا رہی ہے، وہ زیادہ زبان زد عام ہو جائے گی بات. تو سب سے پہلے تو یہ آپس میں ایک بیان رلا لو آپس سے. دوسری یہ بات ہے کہ اگر تو نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت نے پی آئی اے خریدنی ہے اور مریم اورنگزیب یہ کہہ رہی ہیں کہ پنجاب حکومت نے پی آئی اے نہیں خریدنی ہے، لیکن پنجاب ایئر لائن ایک نئی آئے گی اور اس میں گورنمنٹ آف پنجاب کے شیئرز ہوں گے اور اس میں سیٹ ہوں گے، تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک نئی ایئر لائن پنجاب حکومت لانچ کر سکتی ہے تو اسی پی آئی اے کو حکومت کیوں ٹھیک نہیں کر سکتی؟ اسی پی آئی اے کو کیوں پروفٹ میکنگ انسٹیٹیوشن نہیں بنا سکتی ہے؟ کیا وہ اس وجہ سے نہیں بنایا جا رہا کیونکہ اسی پی آئی اے کو سستے داموں بیچنا ہے اور اس میں سے منافع کمانا ہے جس نے بھی خریدنا ہے، اور کک بیک کمیشن چلنا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ بہتر پرائیویٹائز طریقے سے، پرائیویٹائزیشن ہونے کے بعد وہ چلے گی. تو یہ پاکستان میں پرانا ڈرم ہے. قومی اسمبلی میں قانون سازی کل ہونے جا رہی ہے، اور اس میں جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے اس کے اندر جو ترامیم پروپوز کی گئی تھیں کہ آرمڈ فورسز، وہ لوگ جن کا مبینہ طور پہ دہشت گردی سے تعلق ہے، 3 مہینے کے لیے ان کے سپرد کر دیا جائے، وہ بھی پاس ہونے کا امکان ہے. اور آخری خبر اس کی کہ اٹ از سو، مطلب کہ میں بار بار کہتا ہوں انفارچونیٹ کہ لاہور میں سموگ ایئر انڈیکس جو ہے وہ کل صبح 1063 پہ تھا. جن شہروں میں 400، 450، 500، 550 ہوتا ہے وہ دنیا میں ٹاپ کر جاتے ہیں کہ جی سب سے زیادہ سموگ ہے. لاہور نے کل ٹاپ کیا 1063 کے ساتھ. کین یو امیجن؟ اور پرائمری سکولز میں بچوں کو چھٹیاں دے دی گئی ہیں. جو اصل کرنے والے کام ہے اس کے اوپر کسی کا فوکس نہیں ہے. بہت شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.